السلام علیکم دوستو، فائنلی پاکستان سپر لیگ ختم ہو چکی ہے اور اب پاکستان ٹیم ایک اہم ٹیسٹ سیریز کھیلنے جا رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ صرف ایک میچ نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان ہے جو یہاں طے ہونے والا ہے، یعنی وہ نہید رانا جو پی ایس ایل میں پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا، اب دوبارہ انہی کے سامنے آئے گا۔ دوسری جانب شان مسعود اس بار کافی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے اور کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا ہے وہ واقعی قابل غور ہے۔ آئیں جان لیتے ہیں پاکستان ٹیم کی پلینگ 11۔ یہ کوئی عام پلینگ 11 نہیں بلکہ وہ کھلاڑی ہیں جو خود کو ٹیم کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن اس بار انہیں باہر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور کیوں نہ کیا جائے؟ جب کپتان خود شاندار کارکردگی دکھا رہا ہو تو پھر کمزور پرفارمرز کے لیے ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ یہ سیریز دراصل آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کی پہلی سیریز بھی ہے اور پہلی سیریز کی بنیاد رکھتی ہے 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے، اور اگر پاکستان دونوں جیت جاتا ہے تو آگے جانے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شان مسعود کی۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جو ٹیم کی سمت طے کریں گے۔ اگر کسی کو حقیقی معنوں میں ڈیزرونگ کپتان کہا جا سکتا ہے تو وہ شان مسعود ہی ہیں۔ کافی عرصے تک ان پر تنقید ہوتی رہی مگر انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹ سے جواب دیا۔ نمبر 2 پر ہیں امام الحق۔ کچھ لوگ ان کے انتخاب پر سوال اٹھائیں گے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ایک مضبوط اور صبر والا اوپنر ہے جو لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر اذان اویس کی شمولیت ایک مثبت فیصلہ یہ ہے کہ ایک متوازن ٹیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں نوجوانوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 پر کنگ بابر اعظم ہوں گے۔ ان کی کلاس پر کبھی شک نہیں رہا اور پی ایس ایل میں انہوں نے زبردست کم بیک کیا۔ اب ٹیسٹ میں ان کا اصل امتحان ہوگا۔ نمبر 5 پر محمد رضوان ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ میں ایک قابل اعتماد کھلاڑی ہیں اور ٹیم کو بیلنس دیتے ہیں۔ نمبر 6 پر ساؤتھ شکیل ہیں جو نائب کپتان بھی ہیں اور مشکل حالات میں اننگز سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 7 پر سلمان علی آغا ہیں جو ایک آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم کو اضافی مضبوطی دیتے ہیں۔ فاسٹ بولنگ میں خرم شہزاد کو شامل کیا گیا ہے جبکہ شاہین افریدی کو آرام دیا گیا ہے۔ محمد عباس کی واپسی بھی اہم پیش رفت ہے کیونکہ وہ لائن اینڈ لینتھ کے ماسٹر ہیں۔ اسپن ڈپارٹمنٹ میں نعمان علی اور ساجد خان شامل ہیں جو ایشیائی کنڈیشنز میں ٹیم کو فائدہ دیں گے۔ دوستو، یہ پلینگ 11 ایک متوازن کمبینیشن لگ رہی ہے جس میں تجربہ بھی ہے اور نوجوان ٹیلنٹ بھی۔ اگر شیڈول کی بات کریں تو میچ صبح تقریباً 8 سے 8:30 بجے کے درمیان شروع ہوگا، 8 اور 9 مئی کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیم میدان میں کیسا فارم کرتی ہے کیونکہ کاغذ پر تو کمبینیشن کافی مضبوط لگ رہا ہے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں اور آپ رائے اپنی کمنٹس میں ضرور دیں کہ پاکستان یہ دونوں میچ ٹیسٹ کے جیتے گی یا بنگلہ دیش بازی لے جائے گی۔ اللہ حافظ۔